انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے گا، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ، اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھیں، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولیں۔ جانتے ہیں جی؟
لو جی کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا، جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں۔ میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں۔ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے۔ یہ آزمائش میں دکھی سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لے رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لے اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا۔ اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نا انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے موٹے پائے ہوتے تھے چار پائیوں کے، موٹے موٹے بان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا، چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا ہے، حسد اور بغض میں جل جاتا ہے، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا،
فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا، میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا، اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا؟ تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مکان بھی تو رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے۔ کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی۔ جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے، برہنہ حالت میں میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے ہی کپڑے پہنائے تھے، میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے تامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کمبل تھا، کہنے لگے آجا آجا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی، فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا، مجھے عزت مل گئی، ہر آدمی میری قدر کرنے لگا۔ گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں، اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا، گود میں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی ہمسایہ اپنا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، تنہائی۔ جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین جنازے میں شامل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو، آسانی کا انداز دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے، پر عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں، کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو، باہر آؤ۔ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے، فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں، میں جو موجود ہوں، کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ۔ کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی۔ اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی، پسے اور حضور نے قبر میں رکھا، نبی پاک نے۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کی والدہ، بڑا پیار کیا میرے نبی پاک کے ساتھ، حضور ان کے گھر میں رہے، ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میری اماں پہلے رسول اللہ کا خیال رکھتی، غربتوں کے زمانے میں نبی پاک کا ساتھ دیا، مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی، فاطمہ بنت اسد، بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے، ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیاہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی، حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی، بڑی محبت، مشکلات میں ساتھ دیا۔ جب وصال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا، فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے، فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے۔
پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا۔ اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں، بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجیں لگیں گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، آزمائش کا ساتھی، مشکلات تجھے اونچا اڑاتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا، حضور کی تلاش میں نکلا، اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے، اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی، جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا۔ تو بھائی یاد رکھیں جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے، حق اور سچ کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے، یہ وعدہ ہے نبی پاک کا، صدقہ دینے سے پیسے، اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے، تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے، 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا، نہیں بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ ایک 2 باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا، اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا، حضرت چراغ روشن تھا کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا، حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی، اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے، اور نیند سے بیدار کر دوں، خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے، وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے، آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو، تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتے، اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ
روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دھوتے ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے, بڑا مشکل کر رہا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے. سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے, جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے, جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی, آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے. باہر کھڑے تھے, کوئی مہمان آ گیا کسی کا, اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں, خستہ سی حالی ہے, اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معاذ کوئی ملازم ہے. کہنے لگا خادم ادھر آؤ, ادھر آؤ. آپ قریب گئے, کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے. عاجزی اختیار کرنا, عاجزی. سر پہ رکھا ہوا ہے سامان. حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس خادم اس آدمی کا مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو. جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں, یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے, اصل نام وہی ہے. تو نے کہا غلام ادھر آ. آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا, پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا, رسول اللہ کا غلام ہوں, اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں. تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا. دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے, تکبر سے عزت. وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے, تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے, وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا, اور نہیں نا ڈر لگتا. دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے, خوف. اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے, درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا, تو بھائی یہ تیری عزت نہیں, یہ تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے, انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے, جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں, بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے, میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں, ہم عزت والے, من اعز عبادہ کا یا اللہ, اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا, جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو, جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو, لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے, سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام, اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوگا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب, اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے, بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے, کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا, خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا, دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا, تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا, اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے, وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی. رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے, میرا غضب زیادہ نہیں ہے. اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی, غلبہ رحمت کا ہے. سنیں بڑی پیاری حدیث, بڑی خوبصورت حدیث.
कंजुल माल में दीगर कुतुब अहादीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ऐ अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूं, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूं, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूं। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ना लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ जाए, उसको नहीं आदत सदकात तो खैरात की, जिहाद की, तबलीग, आए तो सही ना। इन्ना लाबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पहुंच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तो कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता है इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है,
میرا لے رہا ہے نا یا اللہ. وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے, ساری رات کا پکار رہا ہے, اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے, نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنا نا, آ تو صحیح نا, تو یہاں آ جا, پہنچ جا, آ جا, بس بیٹھ جا, اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہو نا. تجھے فرصت ہی نہیں. تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے, لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو, اسے آنے نہ دینا, اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں, دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے, چلاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے, یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے, یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا, آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے, پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. حضور فرماتے ہیں 1 حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. کتنا؟ 1 حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے, یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے, یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے, یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, فرمایا یہ اس 1 رحمت کا نتیجہ ہے, 1 رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے, قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا. ابھی تو 1 نازل کی ہے. ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا, تو جناب یوسف علیہ السلام نے, کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا, تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ. باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا, اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے. فرمایا جو بندہ آئے نا اسے 2 سوال پوچھنا. جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے, جو آئے 2 سوال پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے, اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے. ایک پوچھنا, سمجھ آ رہی ہے بات کی, اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے, چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے, کہ نقد پیسے لایا ہے, یہ پوچھ لینا. جو آئے 2 باتیں پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے, اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں, لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں, پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا, بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں, جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا, بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے. اتنی بات پوچھنا, باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا, بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں, میرے نبی کو مانتے. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا, باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا, بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں. باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا, اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا, میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے. بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو, میرے رسول کو, میرے بھائی, میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا, بار بار توبہ کرتا تھا, احساس رہتا تھا, اسے احساس تھا, آیا کرتا تھا, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا, فضل کی چادر ڈالے گا, اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے, اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی کی تھی, یہ گناہ, بندہ ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی, کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا, یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو,
आता रहो, फिर भी गलतियां हो गई, ख्याल करता था, मेहनत करता था, नेक होने की जद्दोजहद करता था, कोताहियां रह गई। ये गुनाह किया था, या अल्लाह भूल गया था, ये गुनाह किया, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, यहां भी किया था, या अल्लाह गलती हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोटे छोटे गुनाह अल्लाह दिखा रहा है और उससे कह रहा है ये किया था, मानता जा रहा है। रब करीम फरमाता है पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं, टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं। फरमाया मैं तुझे इन गुनाहों के बदले नेकियां देने लगा हूं, इन गुनाहों के बदले नेकियां। नबी पाक फरमाते फटाफट ही बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां दे दिया तो मेरे तो बड़े बड़े पाप भी हैं, वो दूसरे किधर है। तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता। मेरे भाई तू आ तो सही, तू पहुंच तो सही। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट के आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते अचानक उसकी आंख लग गई, जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है, अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा, सोचने लगा अब मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक से अब्बास पूछते हैं बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रात जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं, आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया।